کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں، کاش میں الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ السلام۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، سلسلہ گفتگو فضائل امیر المومنین احادیث کی روشنی میں جاری و ساری تھا۔ آج آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرنی ہے، کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں کچھ ایسے نادان لوگ ہیں جنہوں نے نہ حدیث کی کتابوں کو پڑھا ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ ہی کوئی ڈگری ہے، اور وہ ایک نعرہ بلند کرتے ہیں کہ سب سے پہلے فلاں فلاں شخص نے، فلاں فلاں فرد نے اسلام کو قبول کیا۔ کیوں نہ آج اس بات کا فیصلہ کر دیا جائے اور حدیث بیان کر دی جائے کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ سب سے پہلے اسلام کا اظہار کس شخصیت نے کیا تھا۔ جو روایت، جو حدیث سامعین کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں، یہ روایت اور یہ حدیث یہ نابی المودہ میں بھی موجود ہے، عیون اخبار امام رضا میں بھی موجود ہے، فضائل خمسہ میں بھی موجود ہے، احقاق الحق جیسی عظیم کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کے متعدد مصادر ہیں جن میں یہ روایت جو ہے وہ نقل ہوئی ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور متن عبارت عربی میں کچھ اس طرح سے ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول الناس ورودا علی الحوض واولہم اسلاما علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے پہلے جو حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرے گا، مجھ تک پہنچے گا، وہ وجود کوئی اور وجود نہیں ہے، وہ وجود علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ جس طرح بعض روایت میں اس طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ قیامت میں، اے علی، قیامت میں سب سے پہلے میرے ساتھ مصافحہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ وجود علی ابن ابی طالب ہوگا۔ اور پھر رسول اسلام فرما رہے ہیں وَأَوَّلُهُمْ إِسْلَامًا، اور لوگوں میں سے جو سب سے پہلے جس نے اسلام کا اظہار کیا، اسلام کو قبول کیا، وہ کوئی اور شخصیت نہیں بلکہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مقدس ہے۔ تو سب سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت فرمایا ہے، اپنی نبوت کو ظاہر کیا ہے، تو سب سے پہلے تصدیق جس شخصیت نے کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی، تو وہ دو شخصیات ہیں۔ خواتین میں ام المومنین جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا ہے، اور مردوں میں وہ شخصیت وجود علی ابن ابی طالب کے ساتھ معروف ہے، وہ کوئی اور فرد نہیں ہے بلکہ سرکار مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور یہ دو وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلف میں نماز پڑھی۔ ادھر رسول اسلام نماز پڑھا کرتے تھے، ان میں دو ہی فرد تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ان میں خاتون اول جناب ام المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ و صلوات اللہ علیہ تھیں، اور مردوں میں کوئی اور نہیں بلکہ سرکار امیر المومنین والد حسن و حسین سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مبارک تھی۔ تو پروردگار ان چمکتے ہوئے عظیم چہروں کے وجود اور نور کی برکت سے یوم القیامت ہمارے چہروں کو منور فرمائے، اور ان کے صدقے میں ہم سب کو جو ہے حوض کوثر اور ان کے دستے مبارک سے حوض کوثر نصیب فرمائے، اور ان کے ذکر اور ان کے فضائل کو ہماری نجات اور مغفرت کے لیے بہترین زاد سفر قرار دے۔ والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ